الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج ہم اس قرآن کلاس کے اندر سورۃ البقرہ اور اس کا آخری رکوع کے پہلے دو پارٹ ہم ریڈ کر چکے تھے، تو آج الحمدللہ ہم آخری حصہ، اس آخری رکوع کا تیسرا پارٹ یعنی آخری حصہ جو ہے نا آج ہم ریڈ کریں گے۔ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 286 اس آیت کو آج ہم ریڈ کریں گے اور اس رکوع کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین آیات ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جن حضرات کو جادو ٹونے یا پھر اس طرح کی کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ ان آیات کو، اس آخری رکوع کو اچھی طرح یاد کر لے صحیح تلفظ کے ساتھ اور ان کو پڑھ لیا کرے، گھر کے اندر پھونک مار دیا کرے، انشاءاللہ جملہ مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے اندر تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، تو وہ اس چینل کا حصہ بن سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ڈیلی بیسس پر 2 لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھی طرح سن لیا کریں تو انشاءاللہ اب تھوڑے وقت کے اندر اپنے آپ کے اندر خود ہی امپرومنٹ کو فیل کر لیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف اللہ، ٹھیک ہے۔ اس لا کو ہم ایک الف کے مطابق لمبا کریں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے۔ لا یکلی، کاف کو کھینچ کے مارنا ہے لام کے اوپر، یکلف اللہ، فا کو اگے لفظ اللہ کے ساتھ ہم ملائیں گے اور لفظ اللہ کے لام کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کا لام آپ کو پتہ ہے، قاعدہ میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو یا پھر زبر ہو تو لفظ اللہ کو پر کیا جاتا ہے، موٹا پڑا جاتا ہے، اور اگر ما قبل زیر ہو تو پھر بریک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ما قبل پیش ہے تو لفظ اللہ کو کیا کریں گے؟ ہم موٹا کریں گے، اور اس کے بعد اس ہا کو ہم نے واضح کرنا ہے، یکلف اللہ، اور اس کو لمبا نہیں کرنا۔ یہاں پر غلطی یہی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یکلف اللہ، ہو جب ہو کریں گے تو غلطی بن جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ نفسن الا وسعها، نفسن، اب یہ نون تنوین ہے تو یہاں پر ہم نون تنوین کا اظہار ہوگا، کیونکہ نون تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے اظہار ہی ہوتا ہے، تو یعنی نون جو تنوین ہے اس کو واضح کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، اخفا نہیں کریں گے۔ وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ٹھیک ہے۔ لها ما كسبت، یہ تابریک ہے، کسبت، ٹھیک ہے۔ کسبت، بات پڑھتے ہیں کسبت، آخر میں تا کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ کسبت، کسبت، ٹھیک ہے۔ وعلیہا، یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف مدہ کھینچیں گے، مکتسبت۔ اب دیکھیں یہ جو ما ہے اس کو ڈائریکٹ ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ کاف کے ساتھ۔ یہ حمزہ شروع کے اندر کیا ہے؟ یہ وصلی ہے اور یہ وسط کلام کے اندر گر جاتا ہے، تو جب ہم اس ما کو آگے ڈائریکٹ کاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو نہیں پڑھیں گے، بات پڑھ رہے ہوتے ہیں ما اکتسبت، ما اکتسبت، تو یہ غلط ہے، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ کیا پڑھنا ہے؟ مکتسبت، مکتسبت، ما کو ڈائریکٹ کاف کے ساتھ۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ٹھیک ہے۔ رب
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ٹھیک ہے، ربنا یہ الف مدہ ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، ربنا. ٹھیک ہے، لا تؤاخذنا، تو یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے، یا نیچے تو واو ہے. ہم جب میں نے پہلے یہ قاعدہ بتا دیا ہے کہ جب کسی بھی حرف کے اوپر وا حمزہ آ جائے تو وہ حرف بھی حمزہ ہی بن جاتا ہے. اب دیکھیں ہے تو اصل میں واو، لیکن اوپر کیا آ گیا حمزہ، تو واو اب نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے حمزہ. لا تواخذنا نہیں پڑھنا، پڑھنا لا تو واو کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، لا تواخذنا، یہ مد کریں گے ہم. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو الف کے مطابق مد لمبی ہوتی ہے، اس کو بریک مد کہا جاتا ہے. ان نسینا، اب دیکھیں یہ دو حرف اکٹھے آ گئے ہیں، یہ بھی نون یہ بھی نون. ایک جنس کے جب دو حروف ہوں تو ان کا آپس میں ادغام ہوتا ہے. اب اصل میں ہے ان نسینا، لیکن اب ہم جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، ایک ہی نون پڑھیں گے، اس نون کو الگ اور اس کو الگ نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے، ان نسینا غنہ کر کے. ٹھیک ہے، نون مشدد کا غنہ کر کے. ان نسینا نہیں پڑھنا، ان نسینا یہ مد کرنی ہے. ٹھیک ہے، او اخطأنا، اب دیکھیں یہاں پر اور غلطی کیا ہوتی ہے، اخطانا پڑھ دیتے ہیں، اخطانا نہیں ہے. اس حمزہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، او اخطأنا. ٹھیک ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ٹھیک ہے، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ٹھیک ہے، ربنا یہ الف مدہ ہو گیا، اس کو ہم نے ایک الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے. ولا تحمل، ولا تحمل یہ ہا کو بریک کریں گے، ولا تحمل مل علینا، یہ دو آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی مادہ ہے، اس کو دو الف کے مطابق ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اس اب یہ را موٹا کریں گے، اور یہاں پر نون تنوین کے بعد کیا آ گیا، کاف، تو یہاں پر کیا ہوگا، اخفا. یہ جو بلی حروف کس کے ہیں، اخفا کی علامت. اخفا کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں. اگر نیو آڈینس مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ پچھلی ویڈیو بھی دیکھیں تو ان کو اچھی طرح وضاحت ہو جائے گی. مزید بھی میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آواز کو ناک کے اندر لے جا کر کے غنہ کرنا ہے، تھوڑی آواز کو کھینچنا ہے، یہ ہے اخفا. ٹھیک ہے، کما حملتہ، اب دیکھیں یہ ہو کھڑا ہے، یہ الٹا پیج، اس کو کیا کہتے ہیں، الٹا پیج. اس کو ہم نے ایک الف کے مطابق کیا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، حملتہ ہو، اور یہاں غلطی کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں حملتہ ہو بس لمبا نہیں کرتے، تو یہاں کے کیا کرنا ہے، لمبا. حملتہ علی الذین، یہ دال ہے. ٹھیک ہے، علی الذین، اس نون کو لمبا نہیں کرنا. بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس نون کو لمبا کر دیتے ہیں، علی الذین کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہے، یہ نہیں کرنی. علی الذین من قبلنا. ٹھیک ہے، من، اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف آ گیا، تو یہاں اخفا کریں گے ہم، اور اس کے بعد قاف کو کیا کریں گے، پر پڑھنا ہے، موٹا کرنا ہے، اور اس کے بعد نا. اچھا ایک لفظ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا، اس کو ناک کے اندر نہیں پڑھنا. اکثریت غلطی یہی کرتے ہیں کہ جب نون زبر الف نا ہوتا ہے نا، اس کو ناک میں پڑھتے ہیں نا. دیکھیں نا اور نا فرق ہے، نا منہ کھول کے آواز کو ادا کرنا ہے، ناک میں آواز نہ جائے. ٹھیک ہے،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ٹھیک ہے، ربنا ایک الف کے مطابق اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، کھینچیں گے. ربنا ربنا نہیں ہے، ربنا. ٹھیک ہے، ولا تحملنا. اب دیکھیں یہاں پر میم کیا ہے؟ مشدد. ٹھیک ہے، ہا کو ڈائریکٹ ہم نے میم کے اوپر کھینچ کر ورنا ہے. ولا اور میم مشدد کا کیا ہوگا؟ گنا. یہ آپ کو پتہ ہے کلی قاعدہ ہے، میم مشدد اور نون مشدد جہاں بھی ہوگا ان کا کیا ہوگا؟ گنا. ولا تحملنا. اب دیکھیں یہ بھی الف مد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اکثر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنی، پورا پورا ادا کرنا ہے. ما لا. ٹھیک ہے، مالا نہیں پڑھنا، مالا نہیں پڑھنا، بلکہ کیا ہے؟ مالا طاقت لنا بھی. اب تا موٹا کرنا ہے، اس کے بعد قاف موٹا کرنا ہے، تا بریک ہے. اس قاف کو موٹے کرنے کے چکر کے اندر کہیں اس تا کو نہ موٹا کر دینا. یہ تا بریک اور یہ قاف موٹا، یہ تا موٹا. ما لا طاقت لنا بھی. اصل میں ہے بھی، اصل میں کیا ہے؟ بھی. لیکن چونکہ ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، جب سٹاپ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ آخری جو زیر ہے یہ گر جائے گی، کیا بن جائے گا؟ بھی. بھی با کو کھینچ کے ماریں گے ہاں کے اوپر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ٹھیک ہے، واعف عنا. واعف، واو کو کھینچ کے مارے عین کے اوپر. واعف، فو نہیں پڑھنا، یہاں غلطی کیا کرتے ہیں؟ فو کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. واعف عنا. نا آپ کو پتہ ہے ایک الف کی کھینچنا ہے اور آواز ناک پہ بھی نہ جائے. واعف عنا واغفر لنا. واو کو کھینچ کے مارے غین کے اوپر اور فا کو بریک، فا کے بعد را کو بریک کریں. واغفر لنا. نا الف مدہ پورا کرنا ہے. وارحمنا. اور یہاں پر بھی دیکھیں واو کو ڈائریکٹ ہم کس کے اوپر ماریں گے؟ ہا کے اوپر، را کے اوپر. ٹھیک ہے، وارحمنا. وار اس الف کو، حمزہ کو، الف کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وارحمنا انت مولانا. انت مولا، لا کھڑی زبر. ٹھیک ہے، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا علی مدہ. ٹھیک ہے، فانصرنا على القوم الكافرين. اوکے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے. اب اسی آیات کو میں خوبصورت آواز کے اندر لیڈ کر دیتا ہوں، پوری مکمل آیات کو. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सदकल्लाहुल अज़ीम।